صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم آج کی اس نشست میں صرف اتنی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں. میں خود ثاقب اقبال، شامی، چشتی، نظامی ہوں، اور پوری دنیا میں الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کے منہج کے تحت جو دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کیا جا رہا ہے اس میں بے شمار غیر مسلم جب ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں تو ان کا نام بھی ہم خواجہ غریب نواز کے نام پر رکھتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو خواجہ غریب نواز کی وجہ سے ہیں. آج پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ ایمان لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تا حیات خواجہ غریب نواز کی محبتوں، ان کی محنتوں کے مقروض ہیں. اور اس حوالے سے میں اس بات کی تنقید کرنا چاہوں گا، وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس پر تفصیلی لیکچرز میرے آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بلکہ غیر نظریاتی اور بدعقیدہ لوگوں کو بھی ہم اسی طرح ہی وضاحت کرتے ہیں کہ آج اگر آپ خواجہ غریب نواز کے خلاف کلام کر رہے ہو تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے آباء و اجداد خواجہ غریب نواز کی محنتوں کی وجہ سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ جب جملہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم پر ایک احسان ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس تناظر میں کہا جا رہا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان کیا. لیکن جب ہم دہشت گردی کے خلاف کلام کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل دہشت گردوں کے قرب کی وجہ سے اور دہشت گردوں کے ان کو برین واش کرنے کی وجہ سے اگر وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں، جس طرح ہو رہا ہے آج خودکش حملوں میں ملوث ہونے والے، بم دھماکوں میں ملوث ہونے والے لوگ، وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب وہ اولیاء اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے دور ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں دیتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا وہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو گویا کہ اعلیٰ حضرت ایسے گمراہ اور باغی نوجوانوں کو پکڑ کے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں پھر واپس لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت خود خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے فیض یاب ہیں. اعلیٰ حضرت کو خود بھی فیض ملا تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے فیض ملا. بار بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اظہار بھی کیا. تو جب بھی ہم یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہمیں خواجہ غریب نواز کا پیار ملا تو اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی وجہ سے واپس خواجہ غریب نواز کا قرب انہیں ملا ہے. تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وگرنہ تو اس بات پر تو کسی کو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں جاننے والے یہ جانتے ہیں، ہمارے قریب رہنے والے ہم سے دور بھی جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ سارے ہندوستان کا یہ نعرہ ہے، سارے ہندوستان کی یہ آواز ہے کہ سارے یا غریب نواز. ہمارے ساتھی یہ بتا رہے ہیں، اکثر ایک شعر بھی پڑھا کرتے ہیں. کیسے شعر پڑھتے ہیں آپ وہ؟ سارے ہندوستان کی یہ آواز، غریب نواز یا غریب نواز. صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.